آئینہ دیکھنا کبھی زلفیں سنوارنا، یہ ہے کسی کا نام نہ لے کر پکارنا۔ غزل کا یہ نازک لہجہ ہو، محفل میں ڈاکٹر محترمہ نصرت مہندی ہوں تو پھر کیا دیر کیا تاخیر۔ ایک بہت ذمہ دار افسر مدھیہ پردیش حکومت کی، اردو اکیڈمی کی سیکریٹری کی حیثیت سے، ڈپٹی ڈائریکٹر کلچر کی حیثیت سے جو ان کی اردو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک شاعرہ کی حیثیت سے جو ان کی عالمی شخصیت اور عالمی شہرت ہے، میں اس کے حوالے سے انہیں زحمت کلام دے رہا ہوں۔ آپ جانے والوں پر توجہ کم کیجئے، شاعرہ پر دھیان زیادہ دیجئے۔ آپ کی تالیاں گونجیں گی تو نصرت کو لگے گا کہ آپ ان کی غزل سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو جب کامنا پرساد صاحبہ بلاتی ہیں تب ویسے ہی تھوڑی سی خوش فہمی ہو جاتی ہے ہم جیسے طالب علموں کو کہ اچھا خاصی شاعری کر رہے ہیں جو کامنا صاحبہ نے یاد کیا ہے۔ پھر آج تو ہمارے مقام کا کچھ کہنا ہی کیا کہ جاوید اختر صاحب کے بعد پڑھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ماحول وہ ہوا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کامنا صاحبہ کا کہ پھر ایک بار اس پروقار مشاعرے میں مجھے مدعو کیا ہے۔ جناب صدر سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں جناب صدر کہاں ہے، اگر منع بھی کریں گے تو مجھے دکھائی نہیں دے۔ جی بہت شکریہ۔ غزل کے چند شعر پیش کر رہی ہوں۔ عشق کے حوالے سے ہے کہ آج کا نوجوان شاعر کہتا ہے، عبداللہ بھائی چلے گئے جی صاحب، آج کا نوجوان شاعر کہتا ہے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا۔ یہ آج کا شاعر کہہ رہا ہے، نوجوان شاعر۔ تو میرا بھی فرض ہے کہ میں آج کی خواتین کو، لڑکیوں کو تھوڑا ہوشیار کر دوں۔ غزل سماعت فرمائیں۔ عرض کرتی ہوں کہ عشق میں مجنو و فرہاد نہیں ہوئے، کیا کہنا ہے، عشق میں مجنو و فرہاد نہیں ہونے کے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے۔ واہ واہ۔ عشق میں مجنو و فرہاد نہیں ہونے کے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے۔ اور یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، اور 2-4 برس بعد نہیں ہونے کے۔ واہ واہ واہ۔ اور 2-4 برس بعد واہ 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 نہیں ہونے کے۔ عرض کرتی ہوں کہ کیا کہا، توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، کیا کہا، کیا کہا، توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہونے کے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہونے کے۔ اور دلی والوں کی طرح سن لیجئے گا، سنجیدہ شعر ہے کہ گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، تم مگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے، تم مگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے۔ اور مقطع کہ ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا منتشر ہوا تھا مجمع، لیکن اب ایک بار تالیاں بجا کے میرا حوصلہ بڑھائیے کہ آپ لوگ تیار ہیں مجھے بھی سننے کے لیے۔ ایک قطع منافقوں کی نظر، یہ جنتو ہر دور میں ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، میں پیش کر رہی ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ذرا سا ان کا حساب و کتاب دیکھنا ہے، ذرا سا ان کا حساب و کتاب دیکھنا ہے، یہ کیسے ہو گئے اتنے خراب دیکھنا ہے، یہ کیسے ہو گئے اتنے خراب دیکھنا ہے۔ ہیں چند لوگ تیری باوقار محفل میں، ہیں چند لوگ تیری باوقار محفل میں، بس ایک بار انہیں بے نقاب دیکھنا ہے، بس ایک بار انہیں بے نقاب دیکھنا ہے۔ اور جو لڑکیوں اور بچیوں کے ساتھ آج زیادتیاں ہو رہی ہیں اور تقاریر مسلسل جاری ہیں، ہو کچھ نہیں رہا ہے، اس پر میرے یہ 4 مصرے کہ آبرو ریزی کے منظر نہیں دیکھے جاتے، آبرو ریزی کے منظر نہیں دیکھے جاتے، تو نظر پھیر لو منہ موڑ لو پردہ کر لو، آبرو ریزی کے منظر
نہیں دیکھے جاتے تو نظر پھیر لو، منہ موڑ لو، پردہ کر لو. اب میں نکلوں گی کفن باندھ کے گھر سے باہر، اب میں نکلوں گی کفن باندھ کے گھر سے باہر. لو یہ چادر میری تم اوڑھ لو، پردہ کر لو. لو یہ چادر میری تم اوڑھ لو، پردہ کر لو. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند شعر اور. مطلب کہ یہ سوچئے کہ کیوں ہوا پہ زور چل نہیں رہا، سیاست اور محبت کے لیے، دونوں کے لیے. یہ سوچئے کہ کیوں ہوا پہ زور چل نہیں رہا، کسی بھی رخ سے آپ کا چراغ جل نہیں رہا. اور مطلب اس نے مطلب کہ غلط ہے یہ کہ وقت کی جبیں پہ بل نہیں رہا، غلط ہے یہ کہ وقت کی جبیں پہ بل نہیں رہا، مگر یہ پہلی بار ہے کہ بل نکل نہیں رہا. مگر یہ پہلی بار ہے کہ بل نکل نہیں رہا. اور یہ شعر کہ میں آزمائشوں میں اس مقام تک تو آ گئی، میں آزمائشوں میں اس مقام تک تو آ گئی کہ آگ میں کھڑی ہوں اور جسم جل نہیں رہا، کہ آگ میں کھڑی ہوں اور جسم جل نہیں رہا. اور یہ شعر آخری غزل کا کہ سفر میں ایک ہجوم تھا مگر یہ راز اب کھلا. سفر میں ایک ہجوم تھا مگر یہ راز اب کھلا کہ کوئی بھی یہاں کسی کے ساتھ چل نہیں رہا. بہت اچھا ہے. کہ کوئی بھی یہاں کسی کے ساتھ چل نہیں رہا. جی میں پیش کر دیتی ہوں. بہت شکریہ. کہ سفر میں ایک ہجوم تھا مگر یہ راز اب کھلا کہ کوئی بھی یہاں کسی کے ساتھ چل نہیں رہا. اور آخری غزل کے 2-3 شعر کہ رت خزاں کی ہے اور ہری ہوئی ہے. نصرت صاحبہ ترنم سے ارشاد فرما دیجئے. آج بچ جاتے تو نہیں ترنم سے. اچھا چلیے. اب منصور بھائی کا حکم ہے تو میں گزارش ہے میری. اچھا ترنم سے غزل میں دلی آتی رہتی ہوں، آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، تو ایک ایسے شاعر کی ترنم میں غزل پڑھنا چاہتی ہوں کہ اس غزل کے بہانے آپ سے ان کی صحت کے لیے دعائیں کروانی ہیں. میں اپنی غزل اس شاعر کے کہ جس کے جو جیتے جی اس وقت خاموش ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ اسٹیج پہ ہوتا تھا تو چراغ کسی کا نہیں جلا کرتا تھا. میں نام نہیں لوں گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو دعا کیجیے گا اور اس وقت آپ نام لیجیے گا. میں پڑھ رہی ہوں. ارشاد. مجھے ہر قدم پر ہواؤں سے میری نسبتوں نے تھکا دیا. واہ واہ واہ. مجھے ہر قدم پر ہواؤں سے میری نسبتوں نے تھکا دیا. میں ازل سے سادہ مزاج تھی، مجھے شہرتوں نے تھکا دیا. میں ازل سے سادہ مزاج تھی، مجھے شہرتوں نے تھکا دیا. اور اس نے مطلب اور یہ گرہ بند بھی ہے. کبھی خواہشوں نے شکست دی، کبھی حسرتوں نے تھکا دیا. کیا کہنا ہے. کبھی خواہشوں نے شکست دی، کبھی حسرتوں نے تھکا دیا. مجھے منزلوں کا شعور تھا، مجھے راستوں نے تھکا دیا. ارے واہ واہ. مجھے منزلوں کا شعور تھا، مجھے راستوں نے تھکا دیا. اور یہ شعر یہ وفا خلوص صداقتیں میری ماں کی ساری نصیحتیں. کیا کہنا ہے. یہ وفا خلوص صداقتیں میری ماں کی ساری نصیحتیں ہیں عزیز جاں سے مجھے، مگر ان امانتوں نے تھکا دیا. ہے عزیز جاں سے مجھے، مگر ان امانتوں نے تھکا دیا. اور یہ سچا شعر بھی. نئے
आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। क्या कहना है, वाह वाह वाह। नए आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका दिया। वाह वाह वाह। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका दिया। आखिरी शेर, और ये हम शायरात का ज्यादा दर्द है, इसे महसूस कीजिएगा। इरशाद। मेरे फिक्रो फन की उड़ान पर हुए इतने तंज के आजकल। वाह। मेरे फिक्रो फन की उड़ान पर हुए इतने तंज के आजकल। कई दिन से लफ्ज़ हैं मुज़महिल, इन्हें तोहमतों ने थका दिया। वाह वाह वाह। कई दिन से लफ्ज़ हैं मुज़महिल, इन्हें तोहमतों ने थका दिया। बहुत शुक्रिया सर।